المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صلى الله عليه وسلم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کیا گیا ہے تم پر جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے ان ترک خیرا اگر کوئی مال چھوڑے الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف فرض کیا گیا ہے تم پر وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ حقا علی المتقین یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر فمن بدله بعد ما سمعه پھر جو کوئی بدل ڈالے اس وصیت کو سننے کے بعد فإنما اسمه على الذين يبدلون تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو بدل رہے ہیں ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے فمن خاف من موص جنفا بس جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا اور اسما یا گناہ کا یعنی مرنے والا کوئی طرفداری کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے فاصلح بینہم پھر ان میں اصلاح کر دے فلا اسم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں ان اللہ غفور رحیم کیونکہ اللہ بخشنے والے مہربان ہے یہ ابواب البر چل رہے ہیں یعنی اہل ایمان کو نیکی کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے اور ان میں سے پہلا حکم کا قصاص کا بیان ہوا تھا فرمایا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے قصاص لینے میں بدلہ لینے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سامان پیدا کیا ہے کہ ایک آدھا آدمی پر شرعی حدود جاری ہوگی تو باقیوں کی جان بچی رہے گی اگر شرعی حدود جاری نہیں کریں گے تو باقی ظالم جری ہو جائیں گے اور ان کی ضرورت بڑھ جائے گی اور پھر قتل کرنا یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے اکبر الکبائر میں سے ہے سب سے پہلا جرم شرک ہے دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی اور پھر قتل کرنا ناحق قتل کرنا لیکن حق طور پر قتل کرنا تین طرح سے جائز ہے ہر آدمی کو اختیار نہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے حق طور پر تین آدمی ایک قصاص میں قتل کرنا اگر کوئی آدمی قصاص میں کسی کو قتل کر دے وہ گناہ گار نہیں ہوتا اور دوسرا زانی کو قتل کرنا جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر رہا ہے زانیہ ہو یا زانی مرد ہو یا عورت اس کا قتل جائز ہے قتل کرنے والے کو گناہ نہیں ہوتا اور تیسرا مرتد جو آدمی اسلام سے پھر جائے اور پھر اس کو 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ سوچ لیں اپنی شبہات دور کر لیں اگر نہیں دور کرتے تو پھر اس کا قتل بھی جائز ہے قاتل کو گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ ذمہ داری حکومت کی ہے ہر آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے جو کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے گا وہ گناہ گار ہوگا اسلامی حکومت شرعی عدالت کی ذمہ داری ہے تو گویا کہ پچھلی آیت میں فوجداری قانون قرآن حکیم نے بیان کیا تو اس آیت کے اندر دیوانی قانون بیان کیا ہے وصیت کا قانون قرآن حکیم بیان کر رہا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرنے لگے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے مال کی وصیت کرے اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو اس وصیت کرے یہ حکم شروع اسلام کے اندر تھا جبکہ رشتہ داروں کے حقوق مقرر نہیں تھے رشتہ داروں کے حصے مقرر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی بندہ مرنے لگے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے والدین کے لیے ایک دستور کے موافق وصیت کرے اور وہ وصیت تہائی مال سے زائد نہ ہو تہائی مال سے زائد نہ ہو جو تہائی مال ہے باقی اس کی اولاد کے لیے ہوگا تو گویا کہ اس آیت کے اندر 3 چیزیں بیان ہوئی اس آیت کے 3 حصے ہیں ایک یہ کہ مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہے ان کے حصوں کا تعین خود مرنے والا وصیت پر کرے گا یعنی شروع اسلام میں کسی کے اولاد کے علاوہ کسی کے حصے مقرر نہیں تھے تو اب وہ مرنے والا اپنے موت کے وقت ان کے حصے بنا کر دے دوسرا یہ کہ اپنے اقارب کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا فرض ہے یہ دوسرا حصہ ہے اور تیسرا یہ حصہ ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں 1/3 سے زیادہ نہیں
وصیت کر سکتا ہے۔ اب 3 احکام میں سے جو پہلا حکم ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وصیت کی بنیاد پر وہ حصے مقرر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ آگے سورۃ النساء میں یہ آیت آ رہی ہے وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ فرمایا کہ مردوں کے حصے اور اسی طرح عورتوں کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے والدین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو، نصیب اور مفروضہ اللہ نے خود حصے مقرر کر دیے ہیں۔ لہٰذا پہلا حکم منسوخ ہو گیا کہ اب مرنے والے کے ذمہ یہ نہیں رہا کہ اپنے رشتہ داروں کے حصے مقرر کرے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو منسوخ کر دیا۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ وصیت کرنا فرض ہے، کتبہ کا معنی وصیت کرنا فرض کی گئی، تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، وصیت کرنا اب کوئی فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا ان اللہ اعطى لكل ذي حق حقا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق ادا کر دیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر پورے وصیت کا باب ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ سورۃ النساء کا دوسرا پورا رکوع وصیت کے متعلق ہے۔ آگے بھی مختلف جگہوں پر آیات ہیں جن کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ میراث کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو گویا کہ اب وصیت کرنا فرض نہیں رہی، پہلے فرض تھا اب فرض نہیں، پہلے حصے مقرر کرنے تھے لیکن حصے مقرر کرنے بھی فرض نہیں رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان اللہ اعطى لكل ذي حق حقا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق ادا کر دیا ہے۔ فلا وصیت لوارث، لہذا وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ والدین بھی وارث ہوتے ہیں، والدین کے لیے پہلے وصیت کا حکم تھا، لہذا اب ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ جس آدمی کو اللہ نے حق دے دیا ہے، جو وارث بن رہا ہے، اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا وارث ہے، اب باپ جو بچے وقت وصیت کرے کہ میں اس کو سارا مال دے رہا ہوں، یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب اس کو حق دیا ہے تو اس کا بھی حق ہے، اسی طرح بیٹیاں بھی ہیں ان کا بھی حق ہے، والدین ہیں ان کا بھی حق ہے، بیوی بھی ہے ان کا بھی حق ہے، اللہ نے سب کے حق مقرر کر دی ہے۔ لہٰذا اب وصیت کے ذریعے کسی کا حق مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر خدا نہ کرے دین کا فرق ہے، اسلام کا فرق ہے، مذہب کا فرق ہے، جو آدمی مر رہا ہے وہ مسلمان ہے اور اس کے والدین خدا نہ کرے وہ غیر مسلم ہیں، تو شریعت کا یہ قانون ہے کہ مذہب کی تبدیلی سے وراثت ختم ہو جاتی ہے، مذہب کی تبدیلی سے وراثت ختم ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، اب ظاہر بات ہے کہ باپ کی وراثت، باپ کی میراث وہ بیٹا نہیں لے گا، تو باپ وصیت کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وصیت جائز ہے کہ اپنے وارث کے لیے وہ وصیت کر دے، جب اس کو شریعت معلوم کر رہی ہے تو یہ وصیت کر دے، لیکن یہ وصیت بھی تہائی مال سے زیادہ نہ کرے۔ مال کے 3 حصے کیے جائیں، ان میں سے تہائی سے زیادہ کی وصیت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا حکم کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے۔ یہ 3 حکم اس آیت کے اندر بیان ہوئے، وہ حکم تو منسوخ ہو گئے کیونکہ اگلی آیات آ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ رہا ہے۔ تو فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے تو تم پر فرض کیا گیا ہے ان ترک خیرا، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے، اگر اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے، کیا فرض کیا گیا الوصیت، وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے۔ یہ شروع اسلام میں حکم تھا، کن کے لیے؟ فرمایا للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے موافق، یعنی تہائی سے زائد کی وصیت نہ کرے۔ یہ شروع اسلام میں حکم تھا لیکن اللہ نے خود اسے مقرر کر دیے۔ شروع میں فرض تھا، اللہ تعالیٰ نے خود حکم دے دیا للرجال نصیب وللنساء نصیب، عورتوں کا بھی حصہ ہے مردوں کا بھی حصہ ہے۔ حقا علی المتقین، فرمایا یہ حکم لازم ہے۔ فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه، فرمایا کہ ایک آدمی نے وصیت کی، وصیت تو اس نے کی مرنے سے پہلے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، لیکن اس کی وصیت کو بار بار لوگوں نے بدل دیا، جو آدمی سن رہے تھے انہوں نے بدل دیا، مثلا کسی رشتہ دار کو زیادہ حصہ دے دیا، تو فرمایا کہ اب وصیت کرنے والے پر گناہ نہیں ہوگا بلکہ ان لوگوں پر گناہ ہوگا جنہوں نے اس وصیت کو بدل دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وصیت سننے والوں کو کہ میں سب کچھ سن رہا ہوں، جانتا ہوں۔ وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی تھی میں اس کو سن رہا ہوں اور اس کے احوال کو میں جانتا ہوں، اس لیے جب تم نے یہ حکم بدل ڈالا ہے میرے پاس بھی تم نے آنا ہے، لہٰذا ایسے حکم کو نہیں بدلنا چاہیے۔ آگے فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، ایک آدمی جو فوت ہو رہا ہے اس نے وصیت کی تھی کہ میرے فلاں رشتہ دار کو جو ہے نا اتنا مال دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، لیکن اس نے وصیت جو ہے نا ناجائز کی تھی،
نجائز کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تہائی مال سے زائد کی وصیت کر دی، یا اس نے وصیت کرتے ہوئے کسی کا حق مار دیا، جب وہ مرنے لگا اس نے وصیت کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس زیادتی کی اصلاح بعد میں کر دی جائے۔ مثلا ایک آدمی مر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے جو ہے چھوٹے بیٹے کو میرے مال کے 2 حصے دے دیے جائیں اور باقی جو بچے نا وہ باقی رشتے داروں میں دے دیے جائیں، تو یہ نجائز وصیت اس نے کی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس نجائز وصیت کو سننے والے بدل سکتے ہیں۔ پیچھے تو فرمایا نا کہ جو کوئی بدلے گا وہ گناہ گار ہوگا، یعنی صحیح وصیت کو بدلنے والا گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی نجائز وصیت کو صحیح نہیں ہے وصیت اس کو بدل رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے اصلاح کی ہے، اس نے صحیح طور پر معاملہ حل کیا ہے، اس پر جو ہے کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لہذا اگر اس نے وصیت بدل دی، جو اس نے وصیت کی تھی غلط کی تھی، اس نے درست بھی کر دی، اور اس کے دل میں خدشہ ہوا کہ میں نے میت کی بات پر عمل نہیں کیا، کیونکہ وصیت لازمی حکم کو کہتے ہیں، وہ حکم ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی، یہ میرے دادا نے وصیت کی تھی، یعنی بندہ خود ہی اہمیت دیتا ہے کہ یہ تو وصیت کی بات ہے یار، آپ اس بات کی کیوں بھول رہے ہیں؟ تو وصیت یعنی اس نے ایک ضروری حکم کیا تھا، لیکن یہ اب جس نے تبدیلی کی ہے یہ سمجھے کہ میں نے تو زیادتی کر دی، میں نے اس کا حکم بدل ڈالا، تو اللہ فرما رہے نہیں، تو نے اصلاح کی ہے فاصلہ بینہم فلا اسم علیہ، لہذا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، اس نے جو بدلی ہے کس وجہ سے بدلی ہے، تو ذاتی جو ہے نا اس کا یعنی اپنا ذاتی کسی کے ساتھ بغض کیا ہے یا اللہ کے حکم پر عمل کر کے اس نے بدلا ہے، تو میں اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لہذا ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ